اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مبتلات روزہ میں سے ایک چیز ہے عمدن قے کرنا، کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے عمدن قے کرنا۔ اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے، عمدن یعنی وہی جان بوجھ کر قے کرے، اگرچہ حیضہ کی وجہ سے ہو یا کسی دوسرے عذر کی بنا پر ہو۔ حیضہ یعنی کوئی بیماری ہو گئی ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے خود قے ہو رہی ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں جان بوجھ کے قے کر رہے ہیں تاکہ کچھ راحت ہو جائے۔ تو اگر بیماری کی بنا پر ہے یا کسی عذر کی بنا پر مجبور ہو تو بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ بات واضح ہے؟ یعنی کسی نے جان بوجھ کر قے کی، چاہے بیماری کی بنا پر ہو یا کسی اور مجبوری کی بنا پر ہو، اگر جان بوجھ کر قے کی ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود بے اختیار یا بھول سے قے کرنا پڑے، بھول جائے، بے اختیار یا بھول سے قے کرنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ یعنی بھول گیا کہ روزے سے ہے، ہوتا ہے بھول جاتا ہے آدمی، بھول گیا کہ روزے سے ہے، یعنی اس طرح سے کچھ کوئی کیفیت محسوس کی اور اس نے اپنی انگلیاں اندر کی اور الٹی کر دی، قے کیا، تو بے اختیار خود بخود قے ہو جائے یا بھول جائے تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جتنے مبتلات روزہ بیان کیے جا رہے ہیں ان کے سلسلے میں ایک حکم کلی آیا ہے، کلی حکم ہے، اس کو غور سے سمجھیے۔ کلی حکم یہ ہے کہ اگر انسان روزے کو باطل کرنے والے گزشتہ بعض موارد کو نہیں جانتا جو بھی بیان کیے گئے یہ، اور اس نے مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی اور نہ ہی مشکوک ہوا ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں۔ مسائل کو نہیں جانتا، مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، اور جس وقت وہ چیز انجام دے رہا تھا اس وقت مشکوک بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو میں انجام دے رہا ہوں شاید اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشکوک کی حالت۔ تو کیا ہے، مسائل سے ناواقف تھا اور مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی بھی نہیں کی، اور جس وقت اسے انجام دے رہا تھا اس وقت اسے شک بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یا مثلاً مطمئن ہے کہ فلاں چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، مشکوک نہیں ہے بلکہ مطمئن ہے کہ فلاں چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، یا معتبر دلیل شرعی پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرے۔ مثلاً کسی عادل انسان سے مسئلہ دریافت کرے اور وہ
کہے کہ یہ کام روزے کو باطل نہیں کرتا۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ مسائل کو نہیں جانتا، مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، مشکوک نہیں تھا بلکہ مطمئن تھا کہ چیز روزے کو باطل نہیں کرتی، اور معتبر دلیل شرعی کی بنا پر اسے انجام دیا۔ مثلا کسی شخص سے پوچھا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا یا باطل نہیں ہوتا ہے، جواب دیا کہ نہیں، باطل نہیں ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے علاوہ اگر چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں مبطلات صوم میں سے، کھانے پینے کے علاوہ، مثال کے طور پہ قے ہی کے سلسلے میں مسئلہ نہیں جانتا تھا، عمدن یعنی یہ نہیں جانتا تھا کہ عمدن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، مسئلہ سیکھنے میں کوتاہی بھی نہیں کی، اور جس وقت وہ جان بوجھ کے قے کر رہا تھا اس وقت مشکوک بھی نہیں تھا بلکہ مطمئن تھا، بلکہ کسی سے پوچھا بھی، دلیل شرعی معتبر تھی، کسی سے پوچھا بھی کہ میں قے کر رہا ہوں، اس سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس نے قے کر دی۔ ایک مثال ہے یہ قے کی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے جو مبطلات روزہ ہیں ان میں سے کھانے پینے کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر اس نے انجام دے دیا ان شرطوں کے ساتھ جو ابھی بیان کیا تو روزہ باطل نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ مسائل سے ناواقف تھا، مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، جس وقت انجام دے رہا تھا مشکوک نہیں تھا بلکہ مطمئن تھا، دلیل شرعی تھی، دلیل شرعی یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ نہیں، معتبر انسان سے پوچھا، فرض کیجئے کسی عالم دین سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، قے کرنے سے، عمدن قے کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یا گھر کے کسی بزرگ سے پوچھا، اپنے والد سے پوچھا، وہ اپنے حساب سے سمجھ رہا ہمارے والد تو سب جانتے ہیں، والد صاحب نے کہا نہیں، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس نے جان بوجھ کے قے کی تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اور بھی جتنی چیزیں کھانے پینے کے علاوہ، لیکن اگر مسئلہ معلوم کرنے میں، اب اسی کے اپوزٹ مسئلہ، مسائل سے ناواقف تھا لیکن مسائل کے سیکھنے میں اس نے کوتاہی کی، توجہ رہے، وہاں پہ یہ تھا کوتاہی نہیں کی تھی، یہاں پر کیا ہے، مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی کی، نہیں جا کر کے دریافت نہیں کیا، عالم موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں، کتاب بھی موجود ہے، دیکھ سکتا ہے، اردو پڑھ سکتا ہے، فارسی پڑھ سکتا ہے، جو بھی، لیکن اس نے مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کی، یا جس وقت اس چیز کو انجام دے رہا تھا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ مشکوک ہو گیا۔ مشکوک یعنی کیا؟ شک کی حالت میں تھا کہ شاید اس سے روزہ باطل ہو جاتا، لیکن پھر بھی انجام دے جائے تو روزہ کیا ہوگا؟ باطل، جواب دیجئے آپ لوگ، ہو جائے گا۔ وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا، چونکہ مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی تھی، مشکوک نہیں تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، مسائل کے سیکھنے، مسائل سے ناواقف ہے، دونوں صورتوں میں مسائل کو نہیں جانتا، لیکن وہاں کوتاہی نہیں کی تھی، مشکوک نہیں تھا، یہاں کوتاہی کی ہے اور مشکوک یعنی شک کی حالت میں اس نے انجام دیا ہے، تو اس کا روزہ یہاں پہ باطل ہو جائے گا، وہاں پہ روزہ باطل نہیں ہو رہا تھا۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟ آج یہی ایک مسئلہ رکھیے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے تاکہ آج تھوڑا تفسیر کا درس زیادہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ کے محمد یہی مسئلہ ائمہ کے وہ قول کو بولنے میں بھی، جیسے جھوٹی نسبت دینے، ہاں یہی چیز آئے گی، یہی ہم نے کہا، یہ تو ایک قے کی ہم نے مثال دی ہے، یہی چیز جو ہے بالکل سیم مسائل کے سیکھنے میں، یعنی مسائل سے ناواقف تھا، ناواقف سے مراد وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روزے کی حالت میں خدا کی طرف، رسول کی طرف یا ائمہ معصومین میں سے کسی ایک کی طرف جھوٹی نسبت دوں گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، اس سے وہ ناواقف تھا۔
مسائل کے سیکھنے ماں باپ جواب دیجئے، مسائل کے سیکھنے میں اس نے کوتاہی نہیں کی، اور جس وقت وہ نبی اکرم کی طرف یا کسی بھی امام کی طرف نسبت دے رہا تھا اس وقت مشکوک بھی نہیں تھا، دلیل شرعی سب کچھ تھی، اور جھوٹی نسبت دے دی اس نے، تو روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ باطل نہیں ہوگا، کوتاہی نہیں کی ہے، یہ ہے کوتاہی نہیں کی ہے، اور جس وقت نسبت دے رہا تھا اس وقت شک بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں نسبت دے دی اس نے اللہ کی طرف یا رسول کی طرف یا اماموں میں سے کسی امام کی طرف، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صرف کھانے پینے کے علاوہ، یا اب چلیے چونکہ ساری چیزیں آ جائیں گی نا، کسی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ حالت جنابت میں اگر کوئی اذان تک رہ جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا، نہیں، مسئلہ نہیں جانتا تھا، مسائل سے ناواقف تھا، لیکن مسائل کے سیکھنے میں آپ لوگ جواب دیجئے، مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، اور جس وقت وہ اذان صبح تک جان بوجھ کر کے باقی رہا، یعنی غسل نہیں کیا اور اذان ہوتی رہی اور وہ بیدار بھی رہا، مشکوک بھی نہیں تھا، مشکوک یعنی شک نہیں تھا اسے کہ روزہ باطل ہے یا باطل نہیں، شک بھی نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا نہیں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، مطمئن تھا، اور وہ اذان صبح تک حالت جنابت میں رہ جائے، جواب دیجئے آپ سب لوگ، روزہ باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا؟ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ کب باطل ہوگا؟ کہ جب اس نے مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی کی ہو، یا جس وقت وہ اذان صبح تک غسل نہیں کر رہا تھا مشکوک ہو، مشکوک یعنی شک تھا کہ شاید روزہ باطل ہو جاتا، اگر یہ حالت ہوگی اور وہ اذان صبح تک غسل نہ کرے، غسل جنابت، تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، صرف کھانے پینے کے علاوہ، اس دو کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مبطلات روزہ ہیں سب کے لیے یہ حکم کلی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جناب ابو ذر غفاری نے نبی اکرم سے کچھ سوالات کیے تھے، حدیث طولانی تھی، کل کچھ سوالوں کا جواب جو نبی اکرم نے دیا تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ آج نبی اکرم فرماتے ہیں جناب ابو ذر سے، عقل مند انسان پر لازم ہے، جس کو عاقل کہتے ہیں، کوئی بھی عاقل انسان جو ہے، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بھرپور بصیرت رکھتا ہو، یعنی یہ جو زمانہ چل رہا ہے، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں تو زمانے کی معلومات رہے کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے، یہ نہیں خالی مسجد پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام خالی یہی نہیں چاہتا ہے کہ خالی مسجد اور یہ اپنا گھر اور کچھ بھی نہ جانتے ہو، نہیں، زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، دشمن ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ہمیں دشمن کے مقابل میں کس طرح سے تیار رہنا چاہیے، ہمارے جوانوں کو کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے، ہم اپنے جوانوں کو کس طرح سے راہ راست پر باقی رکھیں، لائیں، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے زمانے کی بھرپور آگاہی، بصیرت یعنی بھرپور آگاہی رکھتا ہو اور اپنے کام پر بھرپور توجہ دیتا ہو۔ عاقل وہی ہے، جو بھی کام ہے، آپ کی کوئی جاب ہے، دکان ہے، یہ تھوڑی کہ آپ دکان کھول دیے بس لاپرواہی کر رہے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، نہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ بھرپور توجہ ہونی چاہیے، تب عاقل انسان کہلائیں گے۔ تیسری چیز کیا؟ تین باتیں بیان کی ہیں، لکھ لیجئے آپ لوگ۔ عاقل انسان کے لیے ضروری ہے، پہلی چیز یہ کہ زمانے کی بھرپور
بصیرت رکھتا ہو، یعنی زمانے سے آگاہ ہو۔ عاقل انسان کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: زمانے سے آشنا ہو، واقف ہو پوری طرح سے، اچھی طرح سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کام پر توجہ دینے والا ہو۔ اگر کام ہے تو کام پر، اسٹوڈنٹ ہے تو اپنی پڑھائی میں، یہ بھی کام ہے نا۔ نہیں صرف سوچیں کہ خالی یہ حدیث کام کرنے والوں کے لیے نہیں، جو بھی چیز کر رہے ہیں، کام سے مراد اگر پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پڑھائی میں پوری توجہ دیں۔ کسی کلاس میں جا رہے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا کام ہے، اس کلاس میں پوری توجہ دیں۔ عاقل انسان کی صفت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صفت تھی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ عاقل انسان کون ہے؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا ہے اذا تم العقل نقص الکلام۔ 3 باتیں آئی نا۔ عاقل انسان کی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ زمانے سے پوری طرح آگاہ ہو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ میں اچھی طرح سے توجہ دے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جو بھی ہے جہاں بھی بولتے چلے جا رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں بولے پڑے ہیں، صحیح ہو غلط ہو جو بھی ہو، ضرورت بھی نہیں ہے تو بھی بولے پڑے ہیں۔ نہیں، جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ بولیے، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہ بولیے۔ مولا فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ پھر خامخواہ کی باتیں نہیں کرے گا، کام کی باتیں کرے گا، جو ضرورت کی چیز ہوگی وہی بولے گا۔ بیوقوف انسان، یوں کہہ لیجئے اپنی زبان میں، عقل مند وہ ہے کہ جو کم بولے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم نے فرمایا ہے، حدیث سنا دوں، کلام معصوم ہے، کلام نبی ہے، علیکم بالثلاث، تمہارے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں تمہارے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ بھی نبی اکرم ہی سے حدیث تھی۔ قلت الکلام، قلت الطعام، قلت المنام، یہ سب حکمت آموز حدیثیں ہیں، اس کو آپ لوگ لکھیے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں تمہارے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کیا 3 باتیں ضروری ہیں؟ قلت الکلام، کم بولو، قلت الطعام، کم کھاؤ، بہت زیادہ نہیں، کھاتے ہی نہ چلے جائیں، سوچے کہ اب تو روزہ رکھنا ہے، سحری میں کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں یہاں تک، معلوم ہوا وہ اور نقصان دہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ تو ہمیشہ کی بات ہے، تو میں نے سحری کی مثال دے دی ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پیٹ میں تھوڑی جگہ خالی رکھیں گے تو سکون رہے گا۔ ہاں، زیادہ کھانے سے بیماری بھی بڑھتی ہے اور سکون بھی چھن جاتا ہے۔ ہم سب جو ہے اس سے گزرے ہوں گے، کبھی کبھی زیادہ کھا لیتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب، میں بھی اپنے کو شریک کر رہا ہوں، کبھی ہوتا ہے یا نہیں؟ جس دن زیادہ کھا لیجئے، چاہے 2-3 لقمہ ہی، ہوتا نہیں ہے جیسے سکون چھن جاتا ہے۔ ہاں، عجیب کیفیت رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ سکون رہے، نبی اکرم فرما رہے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ قلت الطعام، پہلی چیز کیا تھا؟ قلت الکلام، کم بولو، قلت الطعام، کم کھاؤ، بیماریاں نہیں ہوں گی، وقلت المنام، اور کم سوتے ہی چلے جا رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ بہت زیادہ سونے سے بھی انسان کند ذہن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بھی سونا نقصان دہ ہے، بہت زیادہ سونے سے بھی انسان، ضرورت کے مطابق سونا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پوری رات جاگ ہی رہے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو جاگنے کے لیے بنایا، سونے کے لیے بنایا ہے، تو اس میں سوئیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے اور دن کو تمہارے لیے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، کام کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن میں کام کرو اور رات میں سو آرام کرو۔ تو یہ بھی نبی اکرم سے حدیث تھی۔ پھر ایک دوسرا فقرہ ہے حدیث کا کہ صاحب عقل اور دانش، یعنی جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس عقل ہے، یوں کہیے عاقل اور عالم پر لازم ہے کہ وہ تین چیزوں کو طلب کرے۔ یہ بھی لکھی آپ لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، کہیں پہ بھی رہیں گے یہ چیز سنا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجلس پڑھتے ہو تبھی یہ باتیں سنائیں، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ عاقل اور دانشور عالم کے لیے تین چیزوں کا طلب کرنا ضروری ہے، تین چیزیں طلب کرے، حاصل کرے۔ عاقل انسان، عالم انسان کے لیے ضروری ہے کہ تین چیزیں حاصل کرے، تین چیزیں طلب کرے، تین چیزوں کی جستجو کرے، تلاش میں رہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں لکھ لیجئے آپ لوگ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی معیشت کے لیے محنت کرے۔ معیشت یعنی رزق و روزی، زندگی گزارنے کے لیے جو چیز ہے محنت کرے۔ یہ تھوڑی کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کوئی لا کر کے دے دے، ہاں کوئی لا کر کے دے دے، اس کے اس میں نہ رہے، محنت کرے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے زحمت کرے۔ معیشت میں سب آ جائے گا، معیشت میں رزق و روزی بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، لباس بھی ہے، ساری چیز ہے۔ اپنی معیشت کے لیے محنت کرے، اچھا لباس پہنے، اچھے مکان میں رہے، اچھی غذا کھائے۔ جب محنت کرے گا تبھی یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اسلام نے اس سے روکا نہیں ہے۔ جب مومن اچھا کھانا کھاتا ہے، خوشحال رہتا ہے، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی معیشت کے لیے محنت کرے، کسی دوسرے کا دستے نگر نہ رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ انسان ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے کہ جو دوسرے کے سہارے پہ رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، خود کماتے نہیں ہیں، سوچتے ہیں فلاں مدد کر دے، فلاں مدد کر دے، فلاں کے یہاں سے راشن آ جائے، پھر وہ کر دے، پھر وہ راشن بھرا دے۔ نہیں، دیکھیے اگر مجبوری آ گئی ہے تو ہم پر آپ پر بھی لازم ہو رہا ہے کہ ایسے کی مدد کریں اور وہ بھی مدد لے۔ لیکن یہ کہ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، عادت بنا لی ہے کہ بس خالی ملتا رہے، تو ایسا انسان حدیث کی روح سے ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ اور رسول اور امام کی لعنت ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے ایسے انسان کو کوڑے سے مارا تھا، وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، مسجد کوفہ والا۔ مسجد کوفہ میں مولا کائنات جب گئے، جب آپ کے ہاتھ میں ظاہری باغ ڈور آئی، دیکھا مسجد کوفہ میں گوشہ و کنار میں مصلی بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کے ساتھ جو تھے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ مردان حق ہیں، رجال حق ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مردان حق اللہ والے ہیں، مردان حق ہیں، رجال حق ہیں۔ تو مولا نے کہا یعنی کیا؟ یعنی مولا کو بھی پوچھنا پڑا کہ یہ مردان حق کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ مردان حق، یہ اللہ والے کیا ہیں؟ جب مولا نے پوچھا، کہا یہ ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی کچھ لا کے دے دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، مصروف رہتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا یہی حالت تو کتے کی ہے، کتے کو کھانے کو کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتا ہے، نہیں تو پڑا رہتا ہے بیچارہ۔ تو یہ مردان حق نہیں ہوئے۔ مولا کائنات نے کہا کوڑا لاؤ، کوڑا لیا اور ان کو سب کو کوڑا لگایا، کہا جاؤ کماؤ کھاؤ۔ اللہ اس عبادت کو پسند نہیں کرتا ہے۔
اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کمائے، محنت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پیر کو زمین پر مارو، اللہ نے تمہارا رزق معین کیا ہے، اپنا رزق تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا، نہیں، تقدیر ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ تقدیر میں ہی لکھا ہے۔ آپ ڈھونڈنے کے لیے جا ہی نہیں رہے، کہہ رہے تقدیر میں ہمارے یہی تھا۔ محنت نہیں کریں گے، زحمت نہیں کریں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے، تقدیر میں یہی ہے۔ ابھی یہ دروازہ بند کر دیا جائے، کوئی آ کے دروازے کے پیچھے کھڑا رہے، توجہ رکھیے گا، دروازے کو کھٹکھٹائے نہ، صرف کھڑا رہے۔ اب ہم لوگوں کی کلاس ہو جائے، باہر جائے، کہیں کیوں کلاس میں نہیں ہو، کہیں ہماری تقدیر میں یہی تھا۔ یعنی کیا؟ جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے تبھی تو کھلے گا۔ نبی اکرم فرماتے من جد وجد من لجا ولج، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے، ورنہ دروازہ ایسے ہی بند رہے گا۔ روزی کی تلاش میں نکلیں گے ہی نہیں تو کہاں سے روزی آئے گی؟ بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں اپنے شیعہ کہ 2 مہینے 8 دن میں صرف عزاداری کرتا ہوں۔ یہ فخر کا مقام نہیں ہے۔ ایسی عزاداری کو ائمہ معصومین پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو آپ کی گردن پر واجب ہے، نان و نفقہ، بیوی بچوں کا، وہ پورا کیجئے، اس کے ساتھ کیجئے، تو ایسی عزاداری کو پسند کریں گے۔ 2 مہینے 8 دن خالی آپ شب بیداری کر رہے ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، اور جاب کو، کام کو سب چھوڑے ہوئے نہیں۔ ائمہ معصومین، امام حسین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایسی عزاداری یا ایسی عبادت، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس حدیث کو مکمل کر لیجئے۔ عاقل و عالم کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کو طلب کرے۔ پہلی چیز، اپنی معیشت کے لیے محنت کرے، اپنی زندگی، رہن سہن کے لیے محنت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے، قیامت کے دن کے لیے زاد راہ تیار کرے۔ کہاں کے لیے جانا ہے نا، وہاں پر مولا آواز دے رہے، مولا کائنات، یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول العمل، الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل۔ مولا فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جن کو لمبی لمبی آرزوؤں نے، لمبی لمبی امیدوں نے، تمناؤں نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ الموت یاتی بغتۃ، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہم مصروف رہتے ہیں نا۔ ابھی شاید کل کے اس پہ جو ہے خبر میں آیا تھا، کوئی اپنے ممراہی کے، کیا نام تھا، شاہد صاحب کا یا کس کا انتقال ہوا، جوان سے ہیں، جو فوٹو دیکھا، نہیں معلوم کب کس کو دائیے اجل کو لبیک کہنا پڑے، کچھ نہیں معلوم۔ لہٰذا مولا فرما رہے ہیں، آرزوؤں کے چکر میں مت پڑو، آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے۔ الموت یاتی بغتۃ، موت اچانک آ جاتی ہے۔ جب موت آ جائے گی تو اب بیچارہ ہو جائیں گے۔ یہی جو اپنے کو بہت کچھ سمجھتے تھے، موت آ گئی تو اب کیا ہو گئے، بیچارے ہو گئے۔ اب ایک سورہ فاتحہ، ایک صلوات کے لیے محتاج ہے کہ کوئی ہماری طرف سے ایک صلوات بھیج دے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے، ایک سورہ قل اللہ پڑھ دے، یا ہمارے نام سے ایک کھجور صدقہ دے دے۔ ایک کھجور، انسان اتنا بیچارہ ہو جاتا ہے، اور سب جو بھی مرحومین کے نام پر کیا جاتا ہے اس کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، لیکن بیچارہ ہو گیا۔ لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہم آپ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے اعمال انجام دے لیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، عاقل انسان کی
دوسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے زاد راہ تیار کریں، اس کے پیچھے رہے۔ زاد راہ کیا چیز ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے گی۔ تیسری چیز ہے حلال چیزوں سے لذت حاصل کریں۔ حلال چیزوں سے لذت حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث مکمل کر دوں جلدی۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ ابھی تو یہ جناب ابراہیم کے صحیفے کی بات چل رہی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ باتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں عبرتیں تھیں، اور اس کی عبارت یہ ہے، جناب موسیٰ کے صحیفے میں جو تھا اس کی عبارت یہ ہے کہ تعجب ہے مجھے اس انسان پر کہ جو موت کے متعلق یقین رکھتا ہے۔ موت آنا ہے، یقین تو ہے نا، موت کے متعلق یقین رکھتا ہے اور پھر دنیا میں خوش رہتا ہے۔ موت آنا ہے، خوش رہنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی موت کی طرف متوجہ نہیں ہے، موت کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا، بس زندگی جو دنیا کی بس گزارے جا رہا ہے، اسی میں مست ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تعجب ہے اس پر جسے دوزخ پر یقین ہے، جانتا ہے دوزخ ہے لیکن کیسے ہنستا ہے۔ یہ جناب موسیٰ کے صحیفے کی بات ہے۔ تیسری بات، تعجب ہے اس پر جو دنیا کے اندر ہر روز تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا میں تبدیلی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ پیدا ہوا، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کے گھر میں موت آئی، ساری تبدیلیاں ہیں، انقلابات ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیسے مطمئن رہتا ہے اپنے بارے میں، کیسے وہ مطمئن رہے جیسے وہ دنیا سے چلا گیا، گزر گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی چیز ہو سکتی ہے، وہی حادثہ، وہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو کیسے ہم مطمئن رہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تعجب ہے اس پر جو قدر کو تسلیم کرتا ہے اور پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر آخری چیز جسے حساب کا یقین ہو، یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا لیکن عمل نہ کرے۔ یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ جناب موسیٰ کے صحیفوں میں جو ذکر ہے۔ نبی اکرم سے جناب ابو ذر نے سوال کیا اور نبی اکرم نے یہ جواب دیا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کتنے ہیں؟ یہ تو سنتے رہتے ہیں آپ لوگ برابر، کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000۔ پھر سوال کیا رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313۔ پھر سوال کیا جناب ابو ذر نے کیا جناب آدم نبی تھے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں جناب آدم نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو بھی لکھ لیجئے، آپ نے فرمایا 4 نبی عرب تھے، 1,24,000 انبیاء میں سے 4 نبی عرب تھے، یہ لکھ لیجئے، جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب اور نبی اکرم۔ جناب ابو ذر سے کہا اور تمہارا نبی، چونکہ نبی بیان کر رہے ہیں نا یہ حدیث، 4 نبی عرب سے تھے، جناب ہود، جناب صالح،
جناب شعیب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیثیں تھیں۔ اب چھٹے امام سے ایک نہایت عظیم حدیث آئی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے ان 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، مصافحہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ ملائے۔ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے 15 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے۔ 15 شعبان کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ 15 شعبان کو کربلائے معلیٰ میں ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں۔ تو یہ ایک زیارت گویا 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، کیونکہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ سے نصف شعبان، نیمہ شعبان کو قبر حسین کی زیارت کی اجازت لیتے ہیں اور انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ نیمہ شعبان یعنی یہی 15 شعبان کو سارے انبیاء اللہ تعالیٰ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے، اور وہ نیمہ شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے جو 15 شعبان کو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلیہ۔ دوسری حدیث میں راوی جناب جابر ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ غور سے سنیے، بھی حدیث نہایت عظیم حدیث ہے، مولا کائنات کی فضیلت میں ہے یہ حدیث اور ائمہ طاہرین کی فضیلت میں۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت ہوگی اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو اکٹھا کرے گا۔ جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جتنے بھی اس روئے زمین پر گزر چکے ہیں اولین و آخرین سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو بہشتی لباس، بہشتی حلہ پہنائے گا۔ پھر اس کے بعد مولائے کائنات کو بہشتی حلہ یعنی لباس، بہشتی لباس پہنائے گا۔ پھر پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ہم سب کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کا حساب ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ توجہ سے سنیے، لوگوں کا حساب ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ پھر پانچویں امام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اہل جنت کو جنت میں بھیجیں گے اور اہل دوزخ کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ باقی تمام انبیاء 2 صفوں میں عرش کے نیچے ٹھہرائے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب جب ختم ہو جائے گا تمام لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بحکم خداوندی حضرت علی علیہ السلام تمام جنتیوں کے ساتھ، تمام اہل بہشت کے ساتھ خوشی منائیں گے
اور جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے۔ مولا کائنات جو یہ ہے کہ قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے۔ تفسیر برہان میں آیا ہے قیامت کے دن معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے اعمال یا حساب کہیے، ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے ذمے کیا جائے گا۔ ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے ذمے، لیکن شیعہ ہونا پہلے ثابت ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے ہمارے شیعوں کا حساب ہمارے ذمے ہوگا۔ اور حدیث یہ ہے کہ کل امت یحاسبھا امام زمانہا، اور قیامت کے دن ہر امت کا حساب اس کے زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا۔ اس کے زمانے کے امام کے ساتھ ہوگا، یعنی مولا کائنات کے زمانے میں جو تھے اور جو مولا کو امام مانتے تھے ان کا حساب مولا کائنات کے ساتھ۔ اسی طرح سے جو امام حسن کے زمانے میں تھے ان کا حساب امام حسن، جو امام حسین کے زمانے میں تھے ان کا حساب کس کے ذمے؟ امام حسین۔ اسی طرح سے ہوتے ہوتے ابھی ہم لوگوں کا حساب کس کے ساتھ ہوگا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ۔ اور زیارت جامعہ جو کہ نہایت معتبر زیارت ہے، اس زیارت میں یہ جملہ آیا ہے فَإِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، لوگوں کی بازگشت تمہاری طرف ہوگی، یعنی لوگ پلٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ ائمہ کی طرف، اور ان کے حساب بھی تمہارے ذمے ہوگا۔ یہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے۔ اور مولا کائنات نے حدیث میں فرمایا ہے کہ لوگوں کا حساب ہمارے ذمے جب کر دیا جائے گا، ہمارے ذمے ہوگا۔ اگر حقوق اللہ میں کمی کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہم التجا کریں گے، یعنی بخشوانے کی کوشش کریں گے۔ اور حقوق اللہ کی بات ہے، لیکن حقوق الناس یہ سخت مرحلہ، اس کے لیے بھی بعض حدیث میں ہے کہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے اللہ سے بخشوانے کی، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہمارا شیعہ ہونا ثابت ہو جائے۔ جب ہمارا شیعہ ہونا ثابت ہوگا تب یہ حدیث کام آئے گی۔ تب جو ہے ہم جب شیعوں کے دائرے میں آ جائیں گے تب وہاں پر ہماری بخشش کے لیے ائمہ معصومین سب حاضر ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گے۔ اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ ہم سب شیعہ ہیں اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی ہم کوشش کرتے رہیں روز بروز۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہاں پر تو ائمہ معصومین ہیں بخشوائیں گے، یعنی یہاں پہ ہم جس طرح سے چاہیں زندگی گزارنے، شیعہ ہی نہیں ہوں گے۔ پھر پہلے شیعہ ہونا ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد۔ یہ یہاں تک سلسلہ سورہ اعلیٰ کا تھا۔ آئیے ابتدائی چند باتیں، اب اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ابھی ٹائم ہے۔ سورہ غاشیہ بھی مکی سورہ ہے، اس کے اندر 26 آیتیں ہیں۔ اس کے مضامین یعنی سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مطالب، جو مضامین پیش کیے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابتدا میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے، قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ مجرمین کا دردناک انجام ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اہل ایمان مجرمین کے لیے کیا عذاب ہوگا بیان کیا۔
اسی طرح سے اہل ایمان کا تذکرہ جب کیا ہے تو اہل ایمان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی جنت میں، وہ اس سورہ غاشیہ میں بیان کیا۔ پھر توحید ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور آخر میں نبی اکرم کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کے سلسلے میں چھٹے امام فرماتے ہیں، جو شخص واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورہ کی قرأت پابندی کے ساتھ کرے گا، اسے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا، سائے رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ تو نمازوں کی بات تھی کہ جو نماز میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا، لیکن جو شخص اس سورہ کی تلاوت یوں کرے گا، بروز قیامت اس کا حساب آسانی کے ساتھ لیا جائے گا۔ چند آیتوں کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ موبائل میں قرآن ہو تو کھول لیجئے تاکہ معنی کو، ترجمہ کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسائعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة۔ اللہ کہہ رہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی ہے؟ غاشیہ یعنی قیامت، غاشیہ سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہیں، 70 سے زیادہ قیامت کے نام خود قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام قیامت کا غاشیہ ہے۔ غاشیہ اس لیے کہتے ہیں، غاشیہ کے لغوی معنی ہے ڈھانکنے والی چیز۔ کوئی چیز کسی چیز کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کو غاشیہ کہتے ہیں۔ تو کیا ڈھانپنے والی چیز کی خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ تو قیامت کو کیوں غاشیہ کہا گیا؟ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت جو حوادث رونما ہوں گے، اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ڈھپ جائیں گی۔ غاشیہ، پردہ پڑ جائے گا ان چیزوں کے اوپر۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی؟ غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ کیا خبر؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جس دن کچھ چہرے ذلت بار ہوں گے، یعنی کچھ چہروں پہ ذلت پڑی ہوگی، کچھ چہرے ذلیل ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلت بار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وہ مصائب اٹھا کر تھکے ہوں گے۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو ذلت بار ہوں گے، مصائب اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر وہ بالکل تھک چکے ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ، اور ان کو حد سے زیادہ کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا، سیراب کیا جائے گا۔ کس سے سیراب کیا جائے گا؟ تسقى، نہیں ایک آیت رہ گئی، تصلی نارا حامیہ، اور یہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ نارن، نار یعنی آگ، حامیہ کہتے ہیں دہکتی ہوئی۔ انہیں دہکتی ہوئی، یہ چہرے جو ہوں گے یعنی افراد مراد ہیں،
دہکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا اور انہیں جو پلایا جائے گا نہایت کھولتا ہوا پانی. تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع. انہیں کھانا نہیں دیا جائے گا مگر یہ کہ خاردار درختوں کی، یعنی ان کی جو غذا ہوگی ان کو خاردار کانٹے دار درخت کھلایا جائے گا. کھولتا ہوا، حد سے زیادہ، من عین آنیہ نہایت کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کانٹے دار خاردار درخت کو غذا قرار دیا جائے گا. کھا پائے گا کوئی؟ کھولتا ہوا پانی کوئی پی پائے گا؟ اللہ اکبر. مولا کائنات نے خطبہ متقین جو نہج البلاغہ میں بیان کیا، نہایت عظیم خطبہ ہے. اس کے اندر مولا نے متقین کے صفات بیان کیے ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ متقین اولیاء خدا وہ ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جہنم کی آیتیں آتی ہیں تو اس پر اشک بار ہوتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے میرے معبود ہم کو اس بھڑکتی ہوئی آگ، اس دہکتی ہوئی آگ سے بچانا. یہاں پر یہ جملہ آیا ہے نا، تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، حد سے زیادہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار درخت ان کی غذا قرار دی جائے گی. مولا فرماتے ہیں متقین ان آیتوں کو، جو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت روتے تھے، ائمہ معصومین روتے تھے، تو کیوں روتے تھے؟ وہی اس طرح کی جو آیتیں آتی تھیں، اشکبار ہوتے تھے، روتے تھے کہ اے میرے معبود ہم کو اس آگ سے بچانا، اشکبار ہوتے تھے. اور مولا فرماتے ہیں کہ متقین اولیاء خدا وہ ہیں کہ جب ایسی آیتیں آتی ہیں کہ جن کے اندر جنت کا تذکرہ ہے، کوثر کا ذکر ہے، سلسبیل ہیں، حوریں ہیں، نعمتیں بیان ہوتی ہیں، تو ان کی گردنیں کھنچ جاتی ہیں کہ گویا وہ ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے اس کے شوق میں کھنچ جاتی ہیں گردنیں. اب یہاں پر ابھی جو تذکرہ آیا، کس کا تذکرہ آیا؟ جہنمیوں کا، اور انہیں کیا کھلایا جائے گا اور کیا پلایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ چیز نہ ان کو موٹا کرے گی اور نہ ان کی بھوک کو مٹائے گی. کھولتے یہ کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے تو اس سے انسان موٹا ہوگا. لا یسمنو، یہ چیز انہیں جہنمیوں کو، اہل دوزخ کو نہ موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور ان کی بھوک کو بھی ختم نہیں کرے گی. یہ بھی عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. اب یہاں تک اوپر سے بات چلی تھی نا، وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلت بار ہوں گے، مصیبتوں کی وجہ سے تھکے ہوں گے. پھر ان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا، حد سے زیادہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کانٹے دار درخت کو ان کی غذا قرار دیا جائے گا، جس سے نہ وہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کی بھوک ختم ہوگی. اب آئیے اہل جنت کا تذکرہ، یہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اب آئیے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، اس دن کچھ چہرے خوشحال ہوں گے، اس دن کچھ چہرے شاداں فرحاں ہوں گے، خوش ہوں گے. اس کے مقابل میں اپوزٹ بات آئی ہے،
کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ خوشحال ہوں گے، شاداں ہوں گے. لسعیھا راضیہ، کیا جملہ ہے، اس پہ توجہ کیجئے. کیا حالت ہوگی ان کی؟ جو انہوں نے دنیا میں سعی کی ہے، کوشش کی ہے. لسعیھا، جو انہوں نے کوشش کی ہے دنیا میں، جو عبادت کی ہے، جو زحمت کی ہے، جو مشقت کی ہے خدا کے لیے، خدا کی راہ میں. لسعیھا یعنی جو کوشش کی ہے اپنی اس کوشش پہ راضی ہوں گے. ہوتا ہے یا نہیں؟ مثال دے دوں، جس نے محنت کی ہے، بے پناہ محنت سے پڑھا ہے، جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ، جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور وہ ٹاپ ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ کس پر خوش ہوتا ہے؟ لسعیھا راضیہ. جیسے یہاں پر ہے کہ جو کوشش کی ہے اس پہ راضی ہے، اسی طرح جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے محنت کی ہے، پورے سال محنت سے پڑھا ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے تو اپنی اس کوشش پہ راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے ہم نے دنیا میں جو اللہ کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، کوشش کی ہے، وہاں پر کیا ہے؟ اس پر کیا ہے؟ راضی ہوں گے. لسعیھا راضیہ فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے. فی جنت، خالی جنت نہیں کہا ہے، فی جنت عالیہ، بلند عظیم المرتبہ جنت میں ہوں گے یہ لوگ. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. یہ لغو چیزیں کہاں پر ہیں؟ دنیا میں ہے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی. کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی برائی نہیں کرے. ساری چیزیں لغو ہیں نا، بیہودہ باتیں ہیں. فیہا عین جاریہ، اور جنت کے اندر چشمے رواں دواں ہوں گے. عین، عین یعنی چشمہ. فیہا عین جاریہ، اور اس بلند جنت کے اندر چشمے جاری ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور یہی نہیں بلکہ اس جنت کے اندر تخت، بلند تخت رکھے ہوں گے. جنت کی کیفیت سنیے کیا ہے کہ اس کے اندر وہ راضی ہوں گے، بلند جنت ہوگی، لغو باتیں نہیں سنیں گے، چشمے جاری ہوں گے، اور بلند تخت ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوں گے. جنت کے کنارے کیا رکھے ہوں گے؟ اکواب یعنی پیالہ، پیالے رکھے ہوں گے. والنمارق مصفوفہ، اور اس جنت کے اندر کیا ہوگا؟ ترتیب وار تکیے رکھے ہوں گے. ترتیب وار تکیے رکھے ہوں گے. جائیے جہاں پہ بھی لیٹیے. مشی کی ہے کہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے اربعین کے موقع پر؟ جگہ جگہ ایک سمجھانے کے لیے، جگہ جگہ کیا ہے؟ موقف بنا رہتا ہے اور بستر بچھا رہتا ہے اور ترتیب وار تکیے رہتے ہیں. جو بھی تھک جائے جا کر کے وہاں پر لیٹ جائے، آرام کرے. ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی تشبیہ نہیں ہے. جو جنت میں جو چیزیں ملیں گی دنیا میں اس کی مثال موجود ہے، لیکن اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جنت میں سیب ملے گا، دنیا میں بھی سیب ہے، لیکن جنت کا سیب کجا دنیا کا سیب. جنت میں کھجور ملے گی، دنیا میں بھی کھجور ہے، لیکن جنت کی کھجور کجا اور دنیا کی. جنت میں انگور ہے، جنت میں رمان انار ہے، لیکن دنیا کے انار اور انگور سے کوئی شباہت نہیں ہے. نہایت ہی عظیم چیزیں ہوں گی وہاں پر. پھر اس کے بعد ہے والنمارق مصفوفہ، تکیے ترتیب وار ہوں گے. وزرابی مبثوثہ،
اور عمدہ فرش بچھا ہوگا. کیا ہوگا؟ عمدہ فرش. پھر سے سنیے ان آیات کو. کس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو جنت میں جائیں گے. رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنتی بنا لیں تاکہ یہ سب چیزیں وہاں پر ملیں. پیالے رکھے ہوں گے، تکیے ترتیب وار ہوں گے، عمدہ فرش بچھا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے. میری توحید یعنی مجھے سانے مانو. کیا کہہ رہا ہے؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ انشاءاللہ کل تفسیر میں بیان کریں گے کہ اللہ نے اونٹ کی مثال کیوں دی ہے. چونکہ اونٹ کے بہت سے صفات ہیں کہ جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. کل انشاءاللہ بیان کریں گے. لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اونٹ کو پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کو کس طرح سے بلند کیا گیا ہے. کوئی نیچے ستون نہیں لگا ہوا ہے. اتنا عظیم آسمان کیسے بلند ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور کیا وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو کیسے بچھایا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. اے پیغمبر آپ انہیں موعظہ کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے. توجہ کیجئے، پہلے مجرمین کا تذکرہ کیا، پھر جہنم کا تذکرہ، مومنین کا تذکرہ کیا، پھر جنت کا تذکرہ کیا، پھر توحید کو بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر تم ان کو نصیحت کرو. انما انت مذکر. آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر. آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہے کہ ایمان لانے کے لیے ان کو مجبور کریں. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہمیں مختار پیدا کیا ہے. ہم اچھا کام کر کے جنت کے مستحق ہو جائیں اور برا کام کر کے جہنم کے مستحق ہوں. لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر لست علیہم بمسیطر. تم ان کے اوپر مسلط نہیں ہو کہ مجبوراً ان سے کہو کہ ایمان لائے. نہیں، الا من تولا وکفر. سوائے یہ کہ جو منہ پھیرے گا اور کفر اختیار کرے گا. تو کیا ہے اس کے لیے؟ جب راستہ بتا دیا ہے، راستے پہ آ گیا تو جنت ہے. لیکن اگر منہ پھیر رہا ہے، کفر اختیار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اکبر ہے. اس کے اوپر اللہ عذاب اکبر نازل کرے گا. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. ایک دن آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ انہیں پلٹ کر کے ہماری طرف، ہماری بارگاہ میں آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم. پھر ان کا حساب ہمارے ذمے ہوگا، یعنی اللہ تعالی حساب لے گا. سورہ غاشیہ آپ نے دیکھا، جیسے اس کا نام ہے یعنی سورہ قیامت، اسی طرح سے اس سورے کے اندر مطالب بیان ہوئے ہیں. اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام گناہوں سے بچ سکیں. اے میرے معبود یہ نہایت ہی عظیم راتیں ہیں. یہ 3 راتیں، 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، جسے ایام البیض کہا جاتا ہے. اور نہایت ہی دن بھی عظیم ہیں، راتیں بھی عظیم ہیں. اور اس کے اندر دعائے مجیر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. دعائے مجیر ان دنوں میں، ان ایام میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا. اے میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام دعاؤں مناجات کو جو رمضان میں وارد ہوئی ہیں انہیں پڑھ سکیں، تمام گناہوں سے بچتے رہیں. اے میرے معبود ہمارے جتنے گناہ ہیں
ابھی اسی وقت معاف کر دے۔ اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پرچم اسلام پرچم تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص